الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جہاد، شہادت، ہجرت کے بارے میں احادیث قدسیہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تمہارے جو بھائی احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، احد کی جب میدان احد میں شہید ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھا. وہ ارواح جنت کی نہروں پر جاتی ہیں اور جنت کے پل کھاتی ہیں اور ان قندیلوں میں جو عرش میں لٹکی ہوئی ہیں آ کر آرام کرتی ہیں. جب ان ارواح کو کھانے پینے اور رہنے کی یہ خوبیاں معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا، ہمارے ان بھائیوں کو جو دنیا میں ہیں یہ خبر کون پہنچائے کہ ہم زندہ ہیں، تاکہ وہ بھی دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں اور لڑائی میں یعنی جہاد میں سستی اور کاہلی سے کام نہ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں تمہاری جانب سے یہ بات ان کو پہنچا دیتا ہوں. تب اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. دیکھیں شہداء کتنے عظمت والے. اور میں نے جو ایک روایت میں پڑھا تھا، یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا باپ تھا جو میدان احد میں شہید ہوا تھا. تو انہوں نے کہا تھا، یا اللہ اگر تم میری جو ہے یہ قربانی تجھے پسند ہے تو میری بھی جو ہے ایک کہ میرا پیغام اہل دنیا کو پہنچا دے، اپنے نبی پر وحی نازل کر یا ان کو بتا دے کہ وہ مسلمانوں کو بتا دیں کہ جابر کا باپ جو ہے وہ مطلب یہ کہ اسی طرح مقام میں ہے، تاکہ یہ جو آئندہ صحابہ ہے وہ بھی جو ہے بالکل آقا کے قدموں پہ اپنے آپ کو نثار کر دے اور یہاں جو ہے ان کو. تو اللہ عز و جل نے فرمایا یہ پیغام میں پہنچاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، تیرے باپ کا جو ہے یہ واقعہ اور تیرا باپ جنت میں ہے اور وہ اسی طرح جو ہے وہ سبز پرندے کی جو ہے وہ گھومتا ہے. صحابہ بڑے خوش ہو گئے کہ یار جو ہے ہمارے بھائی جو دنیا سے گئے ہیں وہ کیسے عظمتوں میں. اور پھر ان کو یہ شوق پیدا ہو گیا. وہ جب بھی جہاد میں جاتے یہی کہتے، یا الہی ہمیں شہادت دے دے، واپس لوٹنا، یہ زندگی گزارنا، چلو جنت میں جائیں گے. اور یہ مقام کیونکہ انہوں نے یہ میدان احد کے شہداء کی باتیں جو ہیں وہ سن لی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرے اور پھر دونوں جنت میں داخل ہو جائیں. ایک اللہ کے راستے میں لڑے اور شہید ہو جائے، پھر اللہ عز و جل قاتل کو اسلام کی توفیق دے اور وہ مسلمان ہو کر کسی جنگ میں شہید ہو جائے. کافر اور مسلمان لڑے تو وہ مسلمان کو کافر نے مسلمان کو شہید کر دیا تو شہید جنت میں گیا. وہ کافر پھر مسلمان ہو گیا، پھر وہ اگلے جنگ میں گیا، پھر وہ شہید ہو گیا، وہ بھی جنت میں چلا گیا. سمجھ میں بات آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ ان بندوں پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر اور پھر دونوں جنت میں چلے جائیں. اللہ کیسی قربانی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں جو پائے زنجیر جنت میں داخل کیے جاتے ہیں. ایک اور روایت میں جو زنجیروں سے باندھ کر جنت میں لے جاتے ہیں، یعنی کفر کی حالت میں قیدی بند کر وہ آ جاتے ہیں، مطلب یہ کہ جو ہے پھر مسلمان ہو جاتے ہیں اور جنت میں جو ہے وہ داخل ہو جاتے. تو گویا جنت کے لیے باندھ کر لائے جاتے ہیں. کافر ہیں تو باندھ کے جو ہے اسلام میں لے آیا اور جنت میں جو ہے داخل کر دیا. جس طرح حور دیکھو جو ہے حور کیسے جو ہے مطلب یہ کہ جو ہے فرشتوں نے باندھ کے لایا امام حسین کے قدموں میں کہ یہ جو ہے مطلب غلام قبول کرے اور پھر جو ہے اس کی رسی کھول کے جنت میں جو ہے وہ ڈال دیا. سمجھ میں بات؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کافر کو جو ہے فرشتے باندھ کے لے آتے ہیں، اسلام کے اندر داخل کرتے ہیں اور پھر سیدھے جو ہے اس کو جنت میں لے جاتے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ان شہداء کے ساتھ کہ ہماری بھی مغفرت فرمائے. قسمت میں لکھا ہی ہوا تو یہ ایسا اللہ. صبح ہمارا درس جو تھا قرآن مجید کا، اس میں یہی آیت تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جسے چاہوں ہدایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اظہار کرتے تھے کہ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، سورہ انعام کی آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے
کہ سارے مسلمان ہو جائے, کلمہ پڑھ لے, دوزخ سے بچ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل فرمائے, معبود تو ان کے لیے ہزاروں نشانیاں دکھا دے, جس کے دل میں میں نے جو ہے وہ ہدایت ڈالنا ہے, ایمان ڈالنا ہے, انہیں کلمہ پڑھنا ہے, جس میں نہیں ہے جو ہے انہوں نے نہیں کرنا. اور یہ میری مرضی ہے, میں جس کو کفر پہ رکھوں, جس کو اسلام میں رکھوں, یہ میرا جو ہے کام ہے. انہیں میں چاہوں تو میں ویسی بھی ہدایت دے سکتا ہوں, بغیر نبی کے بھی ہدایت دے سکتا ہوں. خانہ کعبہ بھی جو ہے ہدایت, وہ واقعہ میں نے سنا نہیں, تم بھول گئے. خانہ کعبہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے, قرآن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے, اولیاء ہدایت دیتے ہیں. یہ اللہ عز و جل کی جو ہیں قدرت کے مظہر ہیں, ہدایت کے یہ دکان ہیں, ہدایت کے دکان ہے, ہدایت کے سٹور ہے. بندہ ادھر چلا جاتا ہے تو مل جاتا ہے. ایک بندہ تھا, یہودی تھا, یہ میں نے مکالمہ پورا پڑھا ہے, میرے پاس ابھی بھی لکھا ہوا ہے. امریکہ کا تھا, یہودی تھا, نہیں بندہ عیسائی تھا, اس کی بیوی یہودی تھی. تے جدے میں کوئی کمپنی تھی, تے انہوں نے جو ہے وہ اخبار میں اشتہار دیا تھا یا جو ہے کہ یار ہمیں بندے چاہیے ایسے قابل, ٹھیک ہے, تو اس کی اتنی تنخواہ ہوگی اور باقی دوسرے ملک کی وزٹ بھی جو ہے, مطلب یہ کہ بہت اچھی طرح حساب کتاب تھا. وہ کہتے, وہ عورت نے یہ کو جو ہے کہ یار وہ میرا شوہر کہنے لگا کہ یار اسی طرح آیا ہے, کیا کر لیں جو ہے, مطلب یہ. میں نے کہا کہ یار چلو, مطلب یہ کہ مال و دولت کی کون سی کمی ہے, تو چلو یہ مسلمانوں کا ملک بھی دیکھے چلتے ہیں جو ہے. تو کہتا ہم آ گئے اس کمپنی کے جو ہے, مطلب یہ کہ جو ہے بھرتی ہو گئی یہاں اس کمپنی میں, جو ہے انجینئر تھے یا واللہ علم کوئی جو ہے ہوگا. تو عورت یہودن اور جو شوہر تھا وہ عیسائی تھا. کہتے ہیں کہ جدہ ایئرپورٹ پہ ادھر جو ہے ایک دن یہ حج کا سیزن آ گیا, تو کہتے ہم نے لوگ دیکھے, لوگ کہ انہوں نے جو ہیں وہ احرام بندے ہیں اور عورتوں نے بھی جو ہیں وہ احرام جو ہیں بندے. تو کہتے میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ یار یہ لوگ کون سے لوگ ہیں, یہ کس طرح جو ہے وہ انہوں نے جو ہے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ایک چادر میں ایک لباس میں ننگے سر, یہ کیا کر رہے ہیں, مطلب جہاں سے اترتے تھے یا ایسے ایئرپورٹ پہ ہم نے دیکھے. تو نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا ادھر کوئی عبادت گاہ ہے, تو یہ پوری دنیا کے مسلمان اسی مہینے میں وہ آتے ہیں, تو پھر اس کا جو ہے ادھر کوئی عبادت ہوتا ہے. تو وہ کہتا میں نے کہا کہ یار ہم بھی دیکھ نہ لیں. تو شوہر نے کہا کہ وہاں جانا ممنوع ہے, وہ مسلمان جاتے ہیں, وہ مطلب یہ کہ دوسرے غیر مسلموں کو جو ہیں وہاں جانے نہیں دیتے. انہوں نے کہا یار تو کوشش تو کریں جو ہے یار. انہوں نے کہا یار اچھا سوچتے. کہتا ہم نے بھی اس طرح کپڑا لے لیا, تو ہم نے اس طرح جو ہے وہ انہیں میں نے بھی سر پہ ڈالا, تو انہوں نے بھی جو ہے وہ باندھ دیا, تو کار میں بیٹھ گئے تو اپنی گاڑی میں, تو چل پڑے. تو ہم نے کہا یار دیکھا جائے گا, اگر واپس کیے تھے واپس آ جائیں گے, چلے گئے تو دیکھ لیں گے مسلمان کیا کرتے ہیں. اب جسے اللہ تعالیٰ چاہے, ہدایت کی روشنی دل میں آ رہی تھی. اچھا کہتے ہیں ہم چل پڑے. جب وہاں پہنچے حدود حرم میں, وہاں حدود حرم پہ جو ہے وہ چیکنگ ہوتی ہے, ہاں, تو کہتے وہ رات کا ٹائم تھا, یہی ٹائم تھا رات کا, کہ وہ ان کے کھانے کا ٹائم تھا, وہ پولیس والوں کا. وہ ایک بندہ انہوں نے کھڑا کیا تھا, باقی جو تھے وہ مطلب یہ کہ کھانے کے لیے جو ہے بیٹھے ہوئے تھے. تو جس کا جو ہے احرام بندہ ہوتا وہ دور سے اشارہ کرتے تھے کہ گزر جاؤ, مطلب یہ کہ یہ احرام والوں کی کون سی چیکنگ ہوتی ہے کہ یار جو ہے یہ جو ہے, باقی لوگوں کی تو جو ہے چیکنگ ہوتے تھے, تو ہم نے بھی احرام باندھے تھے. انہیں جب ہماری کار دیکھی تو انہیں اشارہ کیا, رش زیادہ تھا, ایک ہی بندہ تھا سارا جو ہے, تو کہتا ہم گزر گئے. اچھا گزر کے جو ہے وہاں آ گئے. اب ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا. وہاں ایک بندے سے جو ہے ہم نے پوچھا انگلش میں جو ہے کہ یار جو ہے مطلب یہ کہ ادھر جو تم لوگ جو, ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے مطلب ہم نے کہا کہ وہ عبادت گاہ یا وہ طریقہ جو ہے اس کو جو ہے خانہ کعبہ وہ کدھر ہے. انہوں نے کہا جو ہے آ جاؤ, میں بھی جا رہا ہوں. اس نے بھی احرام باندھا تھا. کہتا اس کے ساتھ ہم گئے جو ہیں. انہوں نے وہاں کون پوچھتا ہے, وہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ آیا ہے, جو پہلا بندہ ہوتا ہے اس کو کیا پتہ ہوتا ہے, وہ پوچھ نہیں ہوتا ہے کہ یار خانہ کعبہ کدھر ہے, جو ہے کدھر جانا ہوتا ہے. انہوں نے ساتھ لے گئے. کہتے جیسے ہم برآمدوں میں گئے, پہلے تو ہم حیران تھے یار اتنا خوبصورت جو ہے, تو دل میں ایک سوچ تھی کہ کیا ہوگا ادھر, اندر قبر ہے, اندر کیا ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں. کہتے ہم جو ہے اپنے خیالوں میں دونوں جا رہے تھے. جب برآمدوں میں سے گزرتے کالج وہاں وہ جو غلاف کمرے پہ جو ہے ہماری نگاہ پڑ گئی. بعض بے اختیار رونا شروع, عورت رو رہی ہے, وہ بھی رو رہا ہے, دونوں روئے. جب تھوڑا سا جو ہے سکون ہو گیا تو عورت نے شوہر سے پوچھا یار کیا دیکھ رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتے یار جو انوارات تجلیات یا جو ایک دل کو کھینچ رہا ہے اور ایک دل کو خوشحالی دے رہا ہے, مطلب یہ کہ جو ہے. تو انہوں نے کہا یار میں بھی اس طرح محسوس کرتا ہوں, اور ہم یہ ایک خوشی میں رو رہے تھے.
یہ جو ہمارا رونا تھا ایک ہیبت تھا، ایک خوشی کا رونا تھا کہ ہم یہاں کیسے آئیں اور یہ کیا ہو رہا ہے، جو گول طواف ہو رہا ہے اور دنیا ہے اور یہ نظام ہے. تو کہتے ہم نے کہا یار یہ اس دین کو ہم قبول نہ کریں، اس کو جو ہے مطلب یہ کہ کتنا مزہ آ رہا ہے. تو کہتا ہم دونوں راضی ہو گئے. تو ہم نے ایک بندے سے پوچھا کہ یار ہم ہیں کرسچن، ہم مسلمان نہیں ہیں، کہ ہمیں جو ہے کلمہ پڑھا دو اور ہمیں یہ طریقہ بتا دو. انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے تو یہ رام جو ہے، ہم نے کہا کہ اسی بہانے تو ہم آئے ہیں، یہی لباس پہن کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچایا، ایسے لباس میں تو ہم نہیں آ سکتے تھے کیونکہ جو ہے وہاں گزارنے ہی نہیں دیتے. تو پھر انہوں نے جو ہے مولوی صاحب کے پاس ادھر لے گئے، کوئی متوا تھا جو ہے، تو ادھر انہوں نے پھر ہمیں کلمہ پڑھایا، مطلب یہ کہ سارا طریقہ ہمیں سکھایا کہ اس طرح جو ہے طواف ہوتا ہے. پھر وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے ہمیں جو ہے، تو کہتا ہے ہمیں خانہ کعبہ نے مسلمان کیا ہے. وہ یہی کہتے لکھتے تھے ہمیں خانہ کعبہ نے مسلمان کیا، خانہ کعبہ نے ہمیں کلمہ پڑھایا، وہی ہمارے لیے ہدایت کا مرکز بن گیا. اور ہم نے جو ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے جسے چاہتا ہے جو ہے، بعض لوگ قرآن مجید پر ریسرچ کرتے کرتے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیتے کہ اتنا جو ہے تحقیقی، اتنا مدلل کتاب، اتنا معجزے والی کتاب، اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ وجل نے اس پہ انوارات، تجلیات، برکات جو ہے بے شمار بندے جو ہیں قرآن مجید کی وجہ سے جو ہیں، ہاں بے شمار جو ہے مدینہ. اب میں اے سی والا بندہ بتایا نہیں تھا مدینہ منورہ میں جنہوں نے اے سی کا پلانٹ لگایا. یہ مسجد نبی میں اے سی کا پلانٹ نہیں تھا، جو اے سی کا جو ہے ہاں وہ نہیں تھا. تے ویسے دیواروں والی اے سی تھی والا تے. سعودی حکومت نے ایک بندہ تھا، انجینئر تھا، انگلینڈ میں، انگریز تھا. کہ ان کو یہ سارا زمین دوز حساب آتا تھا، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، جو طریقہ تھا. انہوں نے کہا کہ یار وہ تو ہیں انگریز، کہ وہ غیر مسلم ہے، تو اس کو تو ہم حرم میں نہیں لا سکتے، تو ایسے کچھ بندے تیار کرو، ایسے مسلمان قابل سائنسدان ہو کہ وہ جا کے ان سے سیکھ لیں تو پھر ادھر کریں. پھر انہوں نے ملکوں سے کوئی قابل ترین کچھ لڑکے تیار کیے سائنسدان کہ وہ بھیجے، انجینئر. انہوں نے وہاں سے جو ہے سال میں یا 6 ماہ میں یا 2 سال میں جو بھی وقت تھا انہوں نے سیکھ لیا نیچے وال. وہ آ گئے تو انہوں نے سارا جال بچھا دیا مسجد نبی میں، زمین دوز اے سی. پھر جب وہ سارا کمپلیٹ ہو گیا تو وہ افتتاح کا دن تھا، تو وہ انہوں نے جو ہے بٹن آن کیا تو کوئی اے سی نہ چلے. بڑی پریشانی بن گئی. انہیں کہا یار، انہیں فون پہ رابطہ کیا، وہ جو انگریز ہے وہ اس کو کہتا ہے ادھر چیک کرو، ادھر چیک کرو. وہ چیکنگ ہو گئی، کوئی نہ چلے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے اے سی لگائے رہے کافر اور دوزخ میں جائے، ایسا نہیں جائے. ہاں تو وہ انہوں نے جو ہے وہ جہاز بھیج دیا، یا جو انہیں کہا کہ تو جانا. ادھر سے فتویٰ انہوں نے دے دیا کہ یار وہ تو کافر ہے، تو اس کو حرم میں کیسے داخل کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ اب مجبوری ہے، اس طرح کرو کہ کپڑے بچھائیں گے، کپڑے موٹے موٹے، تو جہاں جہاں اس نے جانا ہے وہ خود ہاتھ نہ لگائیں، وہ بتاتے جائیں، تو جو بھی خرابی ہوگی جو ہے وہ نکال دیں گے. جو ہے اس کو جو ہے وہاں جدی ایئرپورٹ پہ اتارا، تو گاڑی میں جو ہے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، لازمی بات ہے کوئی عام بندہ تو نہیں تھا. وہ جب آ رہے تھے تو دور سے انہوں نے جب مسجد نبی کے مینار دیکھے تو انہیں رونا شروع کیا. انہوں نے کہا رک جا گاڑی، روک جا، روک. انہیں گاڑی روک دی. وہ روئی جا رہا ہے، رو جائے، اتر گیا جو ہے نیچے. انہیں کہا کیا ہو گیا، تکلیف ہو گیا، درد ہو گیا، مطلب یہ کہ پریشانی کس چیز کی. انہیں وہ پھر روئی جا رہا تھا. جب اس کو افاقہ ہوا تو انہیں کہا کہ وہ مینار جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ خواب میں مجھے دکھائے گئے، اور اس کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، انوارات، تجلیات، صفحے، تو وہ مجھے ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا، کہتا آ جا میری طرف جائیں. تو آج میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں، کیونکہ انگریزوں میں یہ مینار کہاں اور یہ جگہ مسجدیں میں. تو آج جب میں نے یہ مینار دیکھے تو میں نے سوچا ہاں یہ وہ جگہ ہے جو مجھے بلا رہا تھا، اور وہ جو ہے مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے کلمہ پڑھا. پھر وہ مسلمان ہو گیا اسلام کی حالت میں. وہ مسجد نبی میں آیا تو انہیں بٹن آن کیا تو چل پڑا. وہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا کہ انہیں آنا ہے، کلمہ پڑھے گا، محبوب کے قدموں میں آئے گا تو بٹن آن کرے گا. وہ اسی چل پڑا، نہ کوئی خراب یا نہ کچھ. اب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کیا، مسجد نبی نے مسلمان کیا. تو یہ ہدایت کے سرچشمے ہیں، یہ ہدایت کے سٹور ہیں، یہ ہدایت کے دکانیں ہیں. وہاں جائیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گا، وہاں جائیں گے ہدایت بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی جو ہے اپنی رحمت کی چادر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جہاد، شہادت، ہجرت کے بارے میں احادیث قدسیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تمہارے جو بھائی احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، احد کی جب میدان احد میں شہید ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھا۔ وہ ارواح جنت کی نہروں پر جاتی ہیں اور جنت کے پل کھاتی ہیں اور ان قندیلوں میں جو عرش میں لٹکی ہوئی ہیں آ کر آرام کرتی ہیں۔ جب ان ارواح کو کھانے پینے اور رہنے کی یہ خوبیاں معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا ہمارے ان بھائیوں کو جو دنیا میں ہیں یہ خبر کون پہنچائے کہ ہم زندہ ہیں، تاکہ وہ بھی دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں اور لڑائی میں یعنی جہاد میں سستی اور کاہلی سے کام نہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تمہاری جانب سے یہ بات ان کو پہنچا دیتا ہوں۔ تب اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دیکھیں شہداء کتنے عظمت والے، اور میں نے جو ایک روایت میں پڑھا تھا، یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا باپ تھا جو میدان احد میں شہید ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا یا اللہ اگر تم میری جو ہے یہ قربانی تجھے پسند ہے تو میری بھی جو ہے ایک کہ میرا پیغام اہل دنیا کو پہنچا دے، اپنے نبی پر وحی نازل کر یا ان کو بتا دے کہ وہ مسلمانوں کو بتا دیں کہ جابر کا باپ جو ہیں وہ مطلب یہ کہ اسی طرح مقام میں ہے، تاکہ یہ جو آئندہ صحابہ ہے وہ بھی جو ہے بالکل آقا کے قدموں پہ اپنے آپ کو نثار کر دے، اور یہاں جو ہے ان کو تو اللہ عز و جل نے فرمایا یہ پیغام میں پہنچاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا تیرے باپ کا جو ہے یہ واقعہ، اور تیرا باپ جنت میں ہے اور وہ اسی طرح جو ہے وہ سبز پرندے کی جو ہے وہ گھومتا ہے۔ صحابہ بڑے خوش ہو گئے کہ یار جو ہے ہمارے بھائی جو دنیا سے گئے ہیں وہ کیسے عظمتوں میں، اور پھر ان کو یہ شوق پیدا ہو گیا۔ ہاں وہ جب بھی جہاد میں جاتے یہی کہتے یا الہی ہمیں شہادت دے دے، ہاں واپس لوٹنا، یہ زندگی گزارنا، چلو جنت میں جائیں گے۔ اور یہ مقام کیونکہ انہوں نے یہ میدان احد کے شہداء کی باتیں جو ہیں وہ سن لی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرے اور پھر دونوں جنت میں داخل ہو جائیں، ایک اللہ کے راستے میں لڑے اور شہید ہو جائے، پھر اللہ عز و جل قاتل کو اسلام کی توفیق دے اور وہ مسلمان ہو کر کسی جنگ میں شہید ہو جائے۔ کافر اور مسلمان لڑے تو وہ مسلمان کو کافر نے مسلمان کو شہید کر دیا تو شہید جنت میں گیا، وہ کافر پھر مسلمان ہو گیا، پھر وہ اگلے جنگ میں گیا، پھر وہ شہید ہو گیا، وہ بھی جنت میں چلا گیا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ ان بندوں پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر اور پھر دونوں جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کیسی قربانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں جو پائے زنجیر جنت میں داخل کیے جاتے ہیں، ایک اور روایت میں جو زنجیروں سے باندھ کر جنت میں لے جاتے ہیں، یعنی کفر کی حالت میں قیدی بند کر وہ آ جاتے ہیں، مطلب یہ کہ جو ہے پھر مسلمان ہو جاتے ہیں اور جنت میں جو ہے وہ داخل ہو جاتے، تو گویا جنت کے لیے باندھ باندھ کر لائے جاتے ہیں۔ کافر ہیں تو باندھ کے جو ہے اسلام میں لے آیا اور جنت میں جو ہے داخل کر دیا۔ جس طرح حور دیکھو جو ہے حور کیسے جو ہے مطلب یہ کہ جو ہے فرشتوں نے باندھ کے لایا امام حسین کے قدموں میں کہ یہ جو ہے مطلب غلام قبول کرے، اور پھر جو ہے اس کی رسی کھول کے جنت میں جو ہے وہ ڈال دیا۔ سمجھ میں بات؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کافر کو جو ہے فرشتے باندھ کے لے آتے ہیں، اسلام کے اندر داخل کرتے ہیں اور پھر سیدھے جو ہے اس کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ان شہداء کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ قسمت میں لکھا ہی ہوا تو یہ ایسی اللہ صبح ہمارا درس جو تھا قرآن مجید کا، اس میں یہی آیت تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جسے چاہوں ہدایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اظہار کرتے تھے کہ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، سورہ انعام کی آیت ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سارے مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، دوزخ سے بچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل فرمائے معبود تو ان کے لیے ہزاروں نشانیاں دکھا دے، جس کے دل میں نے جو ہے وہ ہدایت ڈالنا ہے، ایمان ڈالنا ہے، انہیں کلمہ پڑھنا ہے، جس میں نہیں ہے جو ہے انہوں نے نہیں کرنا، اور یہ میری مرضی ہے، میں جس کو کفر پہ رکھوں، جس کو اسلام میں رکھوں، یہ میرا جو ہے کام ہے، انہیں میں چاہوں تو میں ویسی بھی ہدایت دے سکتا ہوں، بغیر نبی کے بھی ہدایت دے سکتا ہوں، خانہ کعبہ بھی جو ہے ہدایت، وہ واقعہ میں نے سنا نہیں، تم بھول گئے؟ خانہ کعبہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، قرآن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اولیاء ہدایت دیتے ہیں، یہ اللہ عز و جل کی جو ہیں قدرت کے مظہر ہیں، ہدایت کے یہ دکان ہیں، ہدایت کے دکان ہے، ہدایت کے سٹور ہے، بندہ ادھر چلا جاتا ہے تو مل جاتا ہے۔ ایک بندہ تھا یہودی تھا، یہ میں نے مکالمہ پورا پڑھا ہے، میرے پاس ابھی بھی لکھا ہوا ہے، امریکہ کا تھا، یہودی تھا، نہیں بندہ عیسائی تھا، اس کی بیوی یہودی تھی، تو جدے میں کوئی کمپنی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ اخبار میں اشتہار دیا تھا یا جو ہے کہ یار ہمیں بندے چاہیے ایسے قابل، ٹھیک ہے، تو اس کی اتنی تنخواہ ہوگی اور باقی دوسرے ملک کی وزٹ بھی جو ہے، مطلب یہ کہ بہت اچھی طرح حساب کتاب تھا۔ وہ کہتے، وہ عورت نے یہ جو ہے کہ یار وہ میرا شوہر کہنے لگا کہ یار اسی طرح آیا ہے، کیا کر لیں جو ہے، مطلب یہ میں نے کہا کہ یار چلو، مطلب یہ کہ مال و دولت کی کون سی کمی ہے، تو چلو یہ مسلمانوں کا ملک بھی دیکھے چلتے ہیں جو ہے، تو کہتا ہم آ گئے اس کمپنی کے جو ہے، مطلب یہ کہ جو ہے بھرتی ہو گئی یہاں اس کمپنی میں جو ہے انجینئر تھے یا واللہ علم کوئی جو ہے ہوگا، تو عورت یہودن اور جو شوہر تھا وہ عیسائی تھا۔ کہتے ہیں کہ جدہ ایئرپورٹ پہ ادھر جو ہے ایک دن یہ حج کا سیزن آ گیا، تو کہتے ہم نے لوگ دیکھے کہ انہوں نے جو ہیں وہ احرام بندے ہیں اور عورتوں نے بھی جو ہیں وہ احرام جو ہیں بندے، تو کہتے میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ یار یہ لوگ کون سے لوگ ہیں، یہ کس طرح جو ہے وہ انہوں نے جو ہے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک چادر میں ایک لباس میں ننگے سر، یہ کیا کر رہے ہیں، مطلب جہاں سے اترتے تھے یا ایسے ایئرپورٹ پہ ہم نے دیکھے، تو نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا ادھر کوئی عبادت گاہ ہے، تو یہ پوری دنیا کے مسلمان اسی مہینے میں وہ آتے ہیں، تو پھر اس کا جو ہے ادھر کوئی عبادت ہوتا ہے، تو وہ کہتے میں نے کہا کہ یار ہم بھی دیکھ نہ لیں، کہ شوہر نے کہا کہ وہاں جانا ممنوع ہے۔